نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی فی مقام آخر وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کے اندر ہم توبہ کے حوالے سے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کائنات کے اندر جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان جب یہاں اس دنیا کے اندر آیا تو خلقتاً فطرتاً انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اس دنیا کے اندر انسان سے بہت ساری کوتاہیاں، کمزوریاں، نافرمانیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ اب جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ پہلی بالفرض اللہ تبارک و تعالی دوزخ کو پیدا نہ بھی کرتا تو مومن ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب اس منعم اور اس محسن کی جس نے ہمیں جان بخشی، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، اس کی ویسے بھی نافرمانی کرنا بڑا جرم ہے، تو نافرمانی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور احادیث کے اندر اس کا حل توبہ کے ذریعے بتلایا گیا ہے کہ توبہ کریں گے تو ہماری معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توبہ کیسے ہماری قبول ہوگی، توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کو ذرا اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ تین چیزیں ہیں، تین شرائط ہیں، اگر یہ تین شرائط توبہ کے اندر پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے۔ نمبر ایک، میں مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ نمبر ایک، پہلی شرط جو توبہ کی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے فوری طور پر الگ ہو جائے، یعنی فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور ساتھ میں توبہ کی رٹ بھی لگائی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کوئی بد نظری کر رہے ہوتے ہیں یا گناہ کا ارتکاب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہوتی ہے، استغفار کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں گناہ بھی ہو رہا ہے، غیبتیں میں سنی جا رہی ہیں، بد نظری بھی ہو رہی ہے، تو یہ پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشرے نے تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے وہ گناہ جو ہمارے ذہنوں نے ہمیں بتا دیا، ہمارے معاشرے نے ہمیں بتایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا ہے، چغل خوری کرنی ہے، بہتان لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر ہیر پھیر کرنی ہے، یہ روز مرہ کے وہ گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ معاشرے نے ہمیں بتایا کہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے گناہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہماری نظر میں گناہ یہ ہے کہ قتل کرنا یہ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، ڈکیتی یا چوری کرنا یہ گناہ ہے، زنا کرنا یہ گناہ ہے۔ چند بڑے بڑے گناہوں کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب گناہ سمجھتے نہیں ہیں تو نہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس گناہ کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ بھی بار بار کیے جائیں اور ان کے اوپر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کسی بھی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، چاہے صغیرہ گناہ کی صورت میں ہو چاہے کبیرہ گناہ کی صورت میں ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کی بنیاد پر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خواتین واک کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں بے پردگی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا،
بہت سارے پڑھے لکھے دینداروں کے گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں ہوتا تو وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ مثال طور پر غیبت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت۔ اب غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جب ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے پھر ہم توبہ طائب ہوتے ہی نہیں ہیں اور توبہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلی شرط جو توبہ کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں، یعنی حال کے اندر گناہ کو فی الفور چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، دوسری شرط جو گناہ کی ہے کہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی ہو، دل دکھی ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ ہائے مجھ سے کیا نالائکی ہو گئی، ہائے مجھ سے کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، دل بے چین ہو جائے، ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جائے کہ کاش ایک کام مجھ سے بڑا غلط کام ہوا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار افسوس ہو، پریشانی ہو جائے، تو یہ ندامت ہو۔ جب یہ ندامت پیدا ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقے سے توبہ اب مانگ رہا ہے، توبہ پھر قبول ہوگی۔ اور تیسری شرط جو توبہ کی قبولیت کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مستقبل میں یعنی آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ میں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اس گناہ کی نفرت ایسے بیٹھ گئی کہ آئندہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، آئندہ میں اس گناہ کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ جب یہ تینوں جب شرائط پائی جائیں گی تو انشاءاللہ پھر توبہ ہماری اچھی طرح قبول ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ میں ایک اور عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان دیکھیے کہ جب گناہ سے بندہ توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے، وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی مٹا دیتا ہے، زمین کے اندر سے جو 4 گواہ ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے نا وہ سارے کا سارا گناہ کے آثار مٹا دیے جاتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی فرشتہ، کوئی نام اعمال، زمین، کوئی بھی ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، سارا کا سارا بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو دائیں کندھے کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہماری نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو الٹے بائیں کندھے کے اوپر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہماری برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دائیں کندھے والا یہ سردار ہے بائیں کندھے والے فرشتے کا۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو 6 سال تک مہلت دی جاتی ہے، بلکہ وہ گناہ جو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے پہلے اپنے سردار سے، دائیں کندھے والے فرشتے سے، کہ آیا میں اس سے گناہ لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو وہ دائیں کندھے والا کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اس سے گناہ نہ لکھو، شاید کہ توبہ کر لے، اس کو مہلت دو۔ پھر کچھ دور گزرتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، کہتے ہیں کہ اس کو مہلت دی جائے۔ جب بار بار وہ بندہ گناہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے اور توبہ طائب نہیں ہوتا، جب جا کر اس کے گناہ کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ جب کوئی مومن بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اب نیکی کا کام کرتا نہیں ہے، ارادہ کرنے سے اس کو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس گناہ کا ارادہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ گناہ کرنے کے ساتھ ہی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا اور اصرار کرتا ہے، جب جا کر اسے گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ 4 گواہ ہیں ہمارے گناہوں کے خلاف، ہمارے گناہوں کے اوپر جو گواہ ہیں وہ 4 ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکاری گواہ ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہاری زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، ہماری زبان کچھ نہیں بولے گی۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں، ہاں، جرم کو بتاتے نہیں ہیں، کسی بھی وجہ سے جرم کو اظہار نہیں کرتے۔ قیامت کے دن یہ سارا کام نہیں چلے گا، بلکہ زبان کو ہی بند کر دیا جائے گا، زبان کو ہی تالا لگا دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے اعضاء بولیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یا اللہ ان ہاتھوں سے اس نے پکڑ کر یہ گناہ کیا تھا، ہاں، اور یہ آنکھیں گواہی دیں گی، اے اللہ ان آنکھوں کے ذریعے اس نے جو ہے نا بد نظری کی تھی، اور جس حکم سے منع کیا گیا تھا وہ حکم اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ جسم جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں، اپنا جسم سمجھتے ہیں، اس کی اپنی تسکین کے لیے اور اس جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے مختلف گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، یہی جسم
یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا نفس ہمارے خلاف کل قیامت میں گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ جو سرکاری گواہ ہے وہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ فرشتے گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ تیسرا گواہ جو ہے وہ زمین ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین تمام خبروں کو بیان کرے گی۔ ہماری مووی پوری کی پوری بنائی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن جو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ زمین گواہی دے گی، اے اللہ اس زمین کے میرے اس ٹکڑے کے اوپر، حصے کے اوپر اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ یہ زمین کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آپ ذرا تصور کریے، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست یار، ہمارے متعلقین، ماں باپ، والدین، اولاد، سب رشتے، تمام رشتے وہاں موجود ہوں گے۔ ایسے میں جب ہمارے خلاف ہماری مووی چلائی جائے گی اور اس میں وہ سارے گناہ ہمارے دکھا دیے جائیں گے۔ ارے دنیا کے اندر تو انسان نہیں کرتا ہے کہ اللہ سے تو اتنا نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈرنے کے لیے وہ بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، ہاں چھپ کر پھر گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں ان سب کے سامنے ہماری مووی چلائی جائے گی، معاذ اللہ، آپ تصور کریں اس وقت کیا حالت ہوگی جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے ہمارے سارے جاننے والے جب ہمیں دیکھ لیں گے۔ ایک عالم فرماتے ہیں بزرگ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ پردہ فرمایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہمارے سے ہاتھ ملانا تک برداشت نہ کریں، لوگ ہم سے ہاتھ تک نہ ملائیں، اس طرح ہم گناہوں کے اندر لتھڑے اور ملوث ہیں۔ اللہ بچائے، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو تیسرا جو گواہ ہوگا یہ زمین ہوگی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور چوتھا گواہ وہ نامہ اعمال ہے، صحیفہ ہے، نامہ اعمال ہے۔ یہ نامہ اعمال جو ہمارا مسلسل لکھا جا رہا ہے، نامہ اعمال ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ذرا برابر بھی جو کل قیامت میں اس نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی نہ ہوگی، وہ سب کے سب وہاں پیش کی جائے گی۔ یہ 4 سرکاری گواہ ہیں۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب عشق کا معاملہ ہو نا، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو تو پھر کبھی بھی کوئی مومن بندہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اس کے اندر 3 عین ہیں لیکن چوتھا عین نہیں تھا۔ شیطان سب سے بڑا عالم بھی تھا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کی شریعتوں کی کلیات بلکہ جزیات تک ان کو معلوم تھی، تمام علم اس کے پاس تھا۔ اسی طرح وہ عابد بھی تھا، اتنا عبادت گزار کہ آسمان کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں پہ اسے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور تیسرا عین کہ وہ عارف تھا، عین غضب کے وقت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے غضب کے اوپر رحمت غالب ہے، تو یہ عارف تھا، وہ جانتا تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف کا عین بھی تھا، چوتھا عین نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا۔ شیطان عاشق نہیں تھا، اگر عشق کا معاملہ ہوتا، عاشق ہوتا تو فوراً آدم علیہ السلام کی طرح سجدے میں گر پڑتا، اللہ تعالیٰ سے رو پڑتا اور دعا مانگتا، استغفار کرتا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا پڑھ لیتا۔ اس وقت میں اس کا کام ہو سکتا تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا، عشق اس کو اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوگا تو وہ انشاءاللہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو عشق ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مردود دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گرد کافر بت پرستی باز آ، این درگ مادر کے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکنی باز آ، کہ باز آ جاؤ، لوٹ آ جاؤ، اللہ کے دروازے پر لوٹ آ جاؤ، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو۔ اگر تم کافر ہو، بت پرست ہو، تب بھی تم اللہ کے دروازے پہ لوٹ آ جاؤ۔ یہ ایسا دروازہ ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی مایوسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دروازے سے کوئی بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ ہاں 100 بار بھی
اگر تم توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ بندے تو شکوہ نہیں کرے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اب میں تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا، نہیں، 100 بار بھی توبہ کو تم توڑ دو پھر بھی تم گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حق العباد، اللہ تعالیٰ کے حقوق تو یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں تو توبہ طائب ہو کر وہ معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ ذرا سنگین ہے، جب تک کہ وہ صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو فوری طور پر اس کو اس کا مال لوٹا دیا جائے اور اس سے معافی بھی مانگی جائے، تب جا کر وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ ساتھ میں اگر بالفرض کسی کی آپ نے غیبت کی ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یار میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رنجش پیدا ہو جائے، تو بجائے اس کے آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری دانست میں اگر آپ کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے یا جو کہا سنا گیا ہے اللہ کے لیے مجھے وہ معاف کر دیجیے گا، تو اس سے بھی حق تلافی ہو سکتی ہے۔ تو جب تک وہ بندہ زندہ ہے فوری طور پر اس کے پاس جا کر معافی تلافی کر دینی چاہیے، اور اگر بالفرض وہ بندہ فوت ہو جائے تو یہ معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر وہ مال وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس کے وارثین کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر فوراً وہ وارثین تک اس کا مال پہنچا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید ہے کہ ہمیں معافی ملے۔ اس واسطے حقوق العباد کے حوالے سے بڑا سنگین معاملہ ہے، سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں دونوں حقوق کی رعایت کرنی ہوگی، خیال کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرنے والے ہم بنیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا توبہ کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا